نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور قرآن مجید کا کوئی دوسرا سورہ، اور نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ حمد یا تسبیحات اربع کا پڑھنا، یہ قرات کہلاتا ہے۔ اور نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کی قرات کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ مردوں کو نماز صبح اور مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اور جو وہ نماز ظہر اور عصر میں حمد اور سورہ کو جو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ جو ہے وہ بیان ہو چکا، وقت کی تنگی اور مجبوری کی حالت میں سورہ نہ پڑھے، اور تسبیحات اربع کو بھی ایک ہی بار پڑھے۔ اگر انسان کسی لفظ کو صحیح جان کر نماز کو اسی طرح پڑھے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ لفظ غلط تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اور اسی طرح سے بیان ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کو صحیح طور پر سیکھ لے تاکہ غلط نہ پڑھے۔ آج ہم سبق نمبر 17 میں بیان کریں گے واجبات نماز میں سے ایک چیز ہے قرات، جو کہ واجب غیر رکنی ہے، کہ پہلی اور دوسری رکعت میں نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، اور دوسری کسی اور اس کے ساتھ جو ہے کسی دوسری سورہ کے پڑھا جاتا ہے، مثلا سورہ حمد کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت ہم پڑھتے ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی رکعت میں یا صرف سورہ حمد پڑھ سکتے ہیں یا یہ کہ تسبیحات اربع پڑھیں گے۔ ان کو قرات کہتے ہیں، یعنی پہلی اور دوسری رکعت اور تیسری چوتھی رکعت میں جو سورت پڑھتے ہیں یا تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ سورہ حمد جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، اور سورہ حمد کے بعد کوئی بھی قرآن پاک کی چھوٹی سی ہم جو ہے سورت پڑھتے ہیں، مثلا سورہ توحید پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا چاہیے۔ البتہ تسبیحات اربع کو 1 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے، یعنی بہتر ہے 3 مرتبہ پڑھا جائے، لیکن 1 مرتبہ پڑھ لے تو کافی ہے۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 تسبیحیں جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان کو تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ تو یہ تسبیحات اربع 1 مرتبہ یہ چاروں پڑھ لیں تو سورہ حمد کی جگہ کافی ہے، یا سورہ حمد پڑھ لیں تیسری چوتھی رکعت میں، یا فقط تسبیحات اربع 3 مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو یہ ہو گیا تسبیحات اربع۔ تو اس میں قرات کی کچھ احکام ہیں کہ جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے کہ اس کی قرات جو ہے وہ آہستہ ہے، یعنی اخفات ہے اس میں سب کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے یہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں یا تسبیحات اربع پڑھتے ہیں تو اس کو آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، یعنی اخفات کا مطلب ہوتا ہے کہ بلند آواز نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں پڑھو۔ دل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخفات کا مطلب ہے دل میں پڑھنا، نہیں، زبان سے ادا کرنا اور زبان سے پڑھنا ہے، لیکن آواز اتنی ہو کہ آپ کے پاس اپنے کان تک پہنچے، ادھر ادھر نہ ہو، یعنی اتنی اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور دوسری سورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر نماز گزار جو ہے وہ مرد ہے، ٹھیک ہے، یا نماز گزار عورت ہے، اگر نماز گزار مرد ہے تو فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں قرات جو بلند آواز سے پڑھیں گے، یعنی بلند آواز سے ہوگی۔ جیسے یہاں پہ اس چارٹ میں بیان کیا گیا کہ اگر زور اور اثر ہے تو مرد اور عورت کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی نماز اخفا ہوگا، یعنی چونکہ زور اور اثر میں نماز بالاخفا ہے، یعنی آواز کو اونچی آواز میں نہیں پڑھتے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ لیکن مغرب اور عشاء میں فرق ہے، مغرب اور فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں اگر مرد ہے تو بلند آواز سے پڑھے گا،
اور اگر عورت ہے تو جو ہے وہ آہستہ پڑھے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر نامحرم اس کی آواز کو نہ سنتا ہو تو وہ بھی بلند آواز میں پڑھ سکتی ہے۔ فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز خواتین، یعنی واجب نہیں ہے اس کے لیے، واجب مرد کے لیے ہے کہ وہ فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بلند آواز سے، بلند آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ کھڑا تو اس تک آواز پہنچے، ٹھیک ہے، یہ بلند آواز ہے، نہ یہ کہ پورے محلے میں آواز ہے۔ بلند آواز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتنی زیادہ بلند ہو، مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ اگر افراد کھڑے ہوں تو ان تک آواز اتنی آواز کہ دوسرے کے کان تک پہنچے، لیکن اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کے کان تک پہنچے، یعنی اتنی آہستہ ہے۔ اور یہ معمولاً جو ہے وہ بالجار اور بالاخفاء نماز پڑھنے کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ بھی، کہ کہیں ہماری کوئی نماز آواز سنی نہ لے، تو لہٰذا وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ مرد کے لیے واجب ہے، یہ واجبات نماز میں سے ہے کہ جب وہ قرات کرتا ہے فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں جو قرات ہے سورہ حمد اور سورت جو پڑھتے ہیں، یہ بلند آواز سے بالجہر پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نامحرم اس کی آواز نہ سن رہا ہو تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے بلند آواز سے، مثلا اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، لیکن اگر کوئی آواز سن رہا ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے بلند آواز سے پڑھنا، لیکن عورت کے لیے واجب نہیں ہے، یہ مرد کے لیے واجب ہے۔ اور اگر جو ہے وہ جیسے نے کہا کہ اگر کوئی نامحرم آواز اس کی سن نہ رہا ہو تو بلند آواز سے پڑھ سکتی ہے، اور اگر کوئی نامحرم سن رہا ہو تو پھر اس کے لیے واجب ہے، جاتے واجب یہ ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھے۔ اگر نماز بلند پڑھنے کی جگہ عمدن آہستہ پڑھے، جان بوجھ کر آپ آہستہ پڑھتے ہیں، یا آہستہ جہاں پہ پڑھی جاتی ہے مثلا ظہر اثر کی نماز آپ بلند آواز میں پڑھے، تو یہ جان بوجھ کر ایسا کرے تو نماز باطل ہے، چونکہ واجبات نماز کی مخالفت جان بوجھ کر کرنے سے نماز باطل ہے۔ لیکن اگر انسان بھول گیا، ظہر اثر پڑھ رہا تھا اسی آواز سے پڑھنا شروع کر دی، یا فجر پڑھ رہا تھا اور آہستہ پڑھنا شروع کر دی، تو اگر بھول گیا یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ اور اگر فرض کی اس نے شروع کیا اور بعد میں درمیان میں یاد آ گیا، مثلا زور اور اثر پڑھ رہے تھے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، یاد آ گیا کہ وہ زور ہے، وہیں سے وہ اس کو آہستہ پڑھنا شروع کر دے گا، جو یاد آئے گا، تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر سورہ حمد پڑھتے ہوئے سمجھے کہ غلطی کی ہے، مثلا جیسے وہی بات میں جو کی ہے کہ مثلا بلند آواز میں پڑھنے کی بجائے آہستہ پڑھا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ پڑھے ہوئے سے کو دوبارہ پڑھے، یعنی جو پڑھ چکے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، آپ دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے یاد آ گیا وہیں سے آپ اپنے حکم پر عمل کریں۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کو سیکھ لے تاکہ غلط نہ پڑھے۔ اگر کسی صورت میں بھی نماز کو صحیح طور پر یاد نہیں کر سکتا تو اسے جس طرح بھی پڑھ سکتا ہو پڑھنا چاہیے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ کہ پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نماز کو صحیح طرح پڑھیں اور صحیح طرح سے سیکھیں، قرات سیکھیں اور صحیح طرح سے نماز کے احکام سیکھیں۔ فرض کیا کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں پڑھ سکتا، احکام بھی نہیں سیکھ سکتا، تو پھر جیسی نماز واجب تو ہے، کسی صورت میں چھوٹ تو نہیں ہے، تو جیسے بھی ہے نماز پڑھے، اور بہتر یہ ہے کوشش کرے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ جماعت کے ساتھ جب پڑھے گا تو بہت سارے جگہوں پہ اس کو خود سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا قرات جو ہے وہ نماز جماعت میں خود سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ جو ہے وہ نماز جماعت میں آپ کے لیے رکوع اور سجود وغیرہ یا تشہد جو ہے پڑھنا ہوتا ہے، باقی اور تیسری چوتھی رکعت میں جو تسبیحات ہے پڑھنی ہوتی ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں جو قرات ہے اس میں آپ صرف ساکت بھی رہ جائے کافی ہے، جماعت کے میں فائدہ یہ ہوتا ہے، تو اس کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ پر قرات ساکت ہے نماز جماعت میں۔ اگر انسان ایک لفظ کو صحیح جانتے ہوئے پڑھتا ہو، مثلا لفظ عبدہ کو تشہد میں عبدہ پڑھے مثلا،
دو دال کی پیش کی بجائے زبر پڑے، یہ اشہد ان یہ محمدن عبدہ، ٹھیک ہے یہ ہے نا، تو اگر وہ پڑھتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ جان بوجھ کر، ٹھیک ہے پڑھتا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ غلط تھا تو ضروری نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، کیونکہ وہی سمجھتا تھا کہ یہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہی سے یعنی اس کو صحیح سمجھ کے پڑھتا رہا، بعد میں کسی نے اصلاح کی کہ بھائی آپ عبدو پڑھا کرو، عبدہ درست نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، اب وہ چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا اس لیے نماز ٹھیک ہے، دوبارہ نماز کو ضروری نہیں کہ دوبارہ پڑھے۔ درج ذیل مواقع پر نماز گزار کو پہلی اور دوسری رکعات میں سورہ نہیں پڑھنا چاہیے اور صرف سورہ اور حمد پر ہی پڑھنا کافی ہے، صرف سورہ حمد پڑھنے کافی ہے۔ کب؟ جب نماز کا وقت تنگ ہو، مثلا فرض کی نماز قضا ہونے والی ہے، فجر کی مثلا نماز، آپ صرف سورہ حمد پڑھ لیں، دوسری صورت نہ بھی پڑھے کیونکہ جلدی ہے تو بھی کافی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ سورہ نہ پڑھنے پر مجبور ہو، کسی وجہ سے سورہ نہ پڑھنے پر مجبور ہو کہ کیونکہ مثلا ڈر ہو کہ اگر سورہ پڑھے گا تو چور یا درندہ یا کوئی اور چیز اسے نقصان پہنچائے گی، تو وہاں پہ خوف کی وجہ سے وہاں صرف سورہ حمد پڑھ لے تو کافی ہے۔ یا تیسری صورت یہ کہ وقت کی تنگی کے موقع پر تسبیحات اربع کو ایک مرتبہ پڑھیے، البتہ تسبیحات اربع پہلے بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تبھی کافی ہے، تو وہاں پہ بھی بس وہاں پہ پہلی بات ہے کہ سورہ حمد کے حوالے سے جو دو مورد بیان کیے ہیں۔ البتہ ایک اور مورد بھی ہے کہ وہاں پہ جب آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ جو ہے نماز جماعت کے ساتھ جب آپ شامل ہوتے ہیں، دیر سے شامل ہوئے فرض کیا، اور آپ نے جو ہے وہ فرض کیا کہ دوسری رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو اب آپ کی دوسری رکعت ہے نماز جماعت کی جو ہے وہ تیسری ہے، تو انہوں نے سورہ حمد یا نے کی جگہ فرض کیا تسبیحات اربع پڑھ دینی ہے، آپ جو ہے وہ دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے سورہ حمد بھی تھی اور ایک اور سورت بھی پڑھنی تھی، قنوت بھی پڑھنا تھا، تو وقت تنگ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ اسی مورد میں آ سکتا ہے وقت کی تنگی میں کہ آپ اگر پوری سورہ حمد بھی پڑھیں، دوسری سورت بھی پڑھیں، قنوت بھی پڑھیں، پھر کیا ہو جائے گا، یعنی آپ جماعت کے ساتھ رہ جائیں گے، وہ تو تسبیحات اربع ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کے فوراً رکوع میں چلے جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے جماعت سے، تو وہاں پہ اس موقع پہ کہا جاتا ہے آپ صرف ایک سورہ حمد بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، قنوت تو ویسے بھی مستحب ہے تاکہ آپ جماعت کے ساتھ پیچھے نہ رہ جائیں، تو یہ مورد بھی ہے، وہ البتہ اسی کے اندر آ جاتا ہے وقت کی تنگی کے اندر۔ تو قرات کی کے بعض مستحبات ہیں کہ پہلی رکعت میں حمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے چونکہ بسم اللہ جز ہے سورت کا، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پہلی رکعت میں سورہ حمد شروع کرنے سے پہلے وہاں پہ مستحب ہے۔ زور اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھیں، چونکہ زور اور عصر میں تو سورت جو ہے وہ آپ آہستہ پڑھتے ہیں، سورہ حمد بھی اور قرات جو آہستہ پڑھتے ہیں اخفاء، لیکن بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، صرف بسم اللہ کو، اور حمد اور سورہ کو رک رک کر پڑھنا اور آیت کے آخر پر وقف کرنا، ہر آیت کے آخر میں آپ رک جائیں، یعنی اسے بعد والی آیت کے ساتھ ملا کر نہ پڑھنا، یہ بھی مستحب ہے، مثلا ہر آیت پہ رکنا، وقف کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسے رکتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سے رک رک کے ہر آیت کر کے اور پھر پڑھے، یہ مستحب ہے۔ حمد اور سورہ کو پڑھتے وقت ان کے معنی کی طرف بھی توجہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور معنی پتہ بھی ہونا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ انسان کی جو سوچ ہے ادھر ادھر نہیں جائے، نماز میں رہے۔ البتہ یہ
اس پریکٹس کے لیے ہماری کہ ہم جو ہے وہ توجہ اپنی نماز کے اندر رکھے. ترجمے کی طرف توجہ ہوگی تو نماز میں پریکٹس ہے کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں بٹے گی, نہیں سوچ ادھر ادھر نہ جائے, نماز میں ہی رہے. ٹھیک ہے, البتہ یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے, ورنہ جو افراد عرفا ہیں یا جو نماز کی حقیقت اور بلندی کو جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ خدا کے حضور میں ہے, ان کو ضروری ہے کہ ترجمے کی طرف دیکھیں. وہ خدا کے حضور میں محضر میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس دنیا سے بالکل گم ہو جاتے ہیں, خدا کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں نماز اس سمجھ میں لے کے جانا چاہتی ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پائیں, درک کریں, خدا کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے. ائمہ معصومین کی نماز کیسی تھی کہ جب آپ نماز میں جاتے تھے تو آپ کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ بدل جاتی تھی, جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ نماز میں جب آپ جاتے تھے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. لوگ حیران ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے میں تمہیں معلوم نہیں کس کے حضور میں جا رہا ہوں, کس عظیم پروردگار کے حضور میں جا رہا ہوں. تو اگر اس چیز کو انسان مد نظر رکھے تو نماز کے اندر اس کے اندر معنویت آئے گی, خضوع و خشوع ہونا چاہیے نماز کے اندر. تو تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں قل هو الله احد یہ پڑھنا مستحب, یعنی کہ مستحبات میں سے ہے. کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن انا انزلنا کی زیادہ تاکید ہے, اور دوسری رکعت میں قل هو الله احد کی زیادہ تاکید ہے کہ کم از کم آپ کی نماز میں یعنی ایک رکعت میں کم از کم کہا گیا کہ سورہ حمد کو قل هو الله ضرور پڑھے حمد کے بعد. یعنی تاکید اس وجہ سے ہے کہ جو ہے اس کے اندر توحید کا بیان موجود ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے, اور جو ہے وہ البتہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے کہ آپ سورہ قل اللہ کو پڑھیں, کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ذکر ہے کہ ذکر یعنی رکوع اور سجود کے اندر جو ہم ذکر پڑھتے ہیں, واجبات رکوع اور سجدہ میں سے ایک ذکر ہے, یعنی سبحان اللہ یا اللہ اکبر, یعنی جیسا کوئی اور ذکر پڑھنا. اس کی تفصیل البتہ بعد میں ذکر کریں گے. ہم جو معمولاً رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, آپ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے, یا ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ رکوع میں, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے, یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے رکوع اور سجدے کے لیے. تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرأت سے مراد نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور قرآن مجید کا کوئی دوسرا سورہ, اور نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ حمد یا تسبیحات اربع کا پڑھنا, یہ قرأت کہلاتا ہے. اور نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کی قرأت کو آہستہ پڑھنا چاہیے. مردوں کو نماز صبح اور مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے, اور جو وہ نماز ظہر اور عصر میں حمد اور سورہ کو جو آہستہ پڑھنا چاہیے. جو وہ بیان ہو چکا, وقت کی تنگی اور مجبوری کے حالت میں سورہ نہ پڑھے, اور تسبیحات اربع کو بھی ایک ہی بار پڑھے. اگر انسان کسی لفظ کو صحیح جان کر نماز کو اسی طرح پڑھے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ لفظ غلط تھا تو ضروری نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے. اور اسی طرح سے بیان ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کو صحیح طور پر سیکھ لے تاکہ غلط نہ پڑھے.